اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم۔ کہنے لگے کہ یہ قرآن ان بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کفار کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ اللہ کو کلام پاک نازل ہی فرمانا تھا تو ان دونوں بستیوں میں کوئی بڑا آدمی جو تھا اس پر نازل ہوتا۔ تو فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نبوت اللہ کریم کا انتخاب ہوتا ہے، ہم جن لوگوں کو دنیا میں بڑا سمجھتے ہیں وہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، لیکن نبوت کسے عطا ہوئی اور کس کو نبی بنایا یہ انتخاب اس کا ہوتا ہے۔ سلوک میں بھی فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جسے ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں اسے حاصل ہو، جسے اللہ عطا فرماتے ہیں اسے نصیب ہوتا ہے۔ سورہ زخرف ہے، قولہ تعالی ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ الی قولہ ان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں تا اور یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دینی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے، آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ دنیا اور زینت دنیا سے زہد اور تقوی کی ترغیب پر۔ فرماتے ہیں کہ دنیا جمع کرنے سے، مال جمع کرنے سے، دنیا کی دولت جمع کرنے سے آدمی کا سرمایہ نہیں بڑھتا، بلکہ زہد اور تقوی۔ زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زہد کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس ہو ہی کچھ نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس میں اس کا دل نہ لگے۔ زہد ہوتا ہے بے رغبتی، یعنی اسے دل میں جگہ نہ دے۔ اور تقوی تعلق ہے اللہ کریم سے، بندگی کا، بندہ ہونے کا ایک تعلق ہے، یہ مطلوب ہے اس زندگی سے۔ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے لیکن انہیں محبوب نہ بنا لے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کا استوار رکھے، یہ مطلوب ہے۔ آخرت اس پر ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا چند روزہ ہے۔ قولہ تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں دلالت ہے معیشت پر، وہ عقوبت ظاہری نہ ہو، خود وہ ایک مستقل عقوبت ہے کہ سیئات میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پس یہ کہہ رہے سورۃ لطف میں فرمایا جو اللہ کی یاد بھول جائے، من یعش عن ذکر الرحمن، جہاں حضرت نے ترجمہ ذکر کا نصیحت کیا ہے یہ بھی درست ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے، اور قرآن کی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی ذکر ہے، ہر نصیحت کی بات بھی ذکر ہے، اور سب سے بڑا ذکر
اس کا اس میں ذات کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جسے اللہ کی یاد بھول جائے، یعنی من مانی کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کی پرواہ نہ کرے، تو فرماتے ہیں اسے اللہ کریم سے جو بہت بڑی سزا عقوبت ہوتی ہے، دردناک سزا، جو بہت بڑی سزا ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے اور مزید برائی میں آگے سے آگے دھکیلتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کہر ہے بصورت لطف، بظاہر تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار مل گیا، شہرت مل گئی، پیسے مل گئے، اللہ کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے، لیکن وہ سارا چونکہ غلط طریقے سے مل رہا ہوتا ہے، ناجائز مل رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ غضب الہی ہوتا ہے۔ بظاہر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا اپنے ٹیلی ویژن پر اور اخباروں میں کہ گانے بجانے والے اور کنجر بھانڈ بھی کہتے ہیں بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑے لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور بڑا مجھے پیسے دیتے ہیں، تو پیشہ پوچھو تو وہ سارا فحاشی اور فحاش گوئی ہوتا ہے۔ تو یہ کرم نہیں، یہ کہر ہوتا ہے، صورتاً لطف ہوتا ہے، بظاہر کرم نظر آتا ہے لیکن دراصل اس پر کہر الہی مرتب ہوتا ہے۔ قولہ تعالی ولا یکاد یبین، اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ اس میں دلالت ہے کہ زبان آوری یا دوسرے کمالات عرفیہ کا نہ ہونا کمال مطلوب کے منافی نہیں۔ یعنی کسی بندے میں کمالات عرفی نہ ہوں۔ کمالات عرفی ہوتے ہیں جیسے توقع ہوتی ہے کہ بندہ طاقتور ہوگا، زور بیان ہوگا، بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوگا، بہت اچھا مضمون نویس ہوگا۔ فرمایا یہ جو کمالات انسانی ہیں اگر یہ بھی نہ ہوں تو کمال مطلوب جو قرب الہی ہے اس میں معنی نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اچھا بیان کر سکتا ہے اسی قرب الہی نصیب ہو، بلکہ یہ قلبی کیفیات ہیں اور ان کا اپنا جہان ہے۔ سورہ زخرف تمام ہوئی۔ سورہ دخان قولہ تعالی وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف التجا کرنا اور اپنی قوت کا دعویٰ نہ کرنا اظہار عبدیت ہے۔ فرعون نے جب کہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، اپنی طاقت کا یا اپنی طرف سے جواب دینے کا نہیں فرمایا۔ تو یہ کمال اظہار عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا اظہار ہے۔ قولہ تعالی ولم ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ اس میں دلالت قطع تعلق پر ہے، ایسے شخص سے جس کی اصلاح کی امید نہ رہی ہو۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلالت ہے کہ کسی شخص کی بالکل اصلاح کی امید نہ رہے تو پھر اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے۔ قولہ تعالی ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ روح میں بعض کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حب دنیا اور حرص ہے، قیامت میں اس صورت میں ظاہر ہوگی، اور یہ فرع ہے مسئلہ تمثیل کی۔ فرمایا دنیا کی محبت جس میں غرق ہو کر اللہ کی اطاعت کو بھول جائے اور حلال حرام کی پرواہ نہ کرے اور مال جمع کرنے کی حرص میں مبتلا ہو جائے،
تو وہ متشکل ہو کر آخرت میں جہنم کا تھور کا درخت بن جائے گی جو اسے کھانا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ فرع مسئلہ تمثیل کی ہے۔ تمثیل ہوتی ہے کہ اس کی مثال دوسری جگہ نظر آ جائے۔ دنیا میں اس کی شکل حرص دنیا کی ہے تو آخرت میں اس کی مثال زقوم کا درخت بن گئی۔ سورہ جاسیہ۔ قولہ تعالی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے۔ اس میں بعض اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ تعلیم ہے کہ اگر دوسرا کوئی اپنا ایمان بگاڑتا ہے، اپنا منہ بگاڑتا ہے، اپنی زبان بگاڑتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو بگاڑنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے اخلاق کریمانہ رکھنے چاہیے۔ قولہ تعالی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا، سو آپ اسی طریقہ پر چلے جائے اور جو ہلاک کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع شریعت کا حکم ہے تو دوسرا کس شمار میں ہے؟ تو شرع کی مخالفت کر کے دعویٰ کمال کا کرنا کس قدر دعویٰ باطل ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ شریعت کا اتباع ہی کریں، اور جو لوگ خلاف شریعت مشورہ دیتے ہیں وہ دنیوی لحاظ سے کتنے القاب و آداب رکھتے ہوں اور خود کو کتنا پڑھا لکھا اور خود کو کتنا روشن دماغ سمجھتے ہوں، لیکن جو بھی شریعت کی مخالفت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جس کمال کا دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ باطل ہے۔ شریعت کا خلاف جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ خواہ اس کے پاس دنیا کی کتنی ڈگریاں ہوں دنیاوی علوم کی، لیکن اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ تو جو لوگ شریعت کے خلاف قانون بناتے ہیں، خلاف شریعت نظام دیتے ہیں ملک کو، قوم کو، اور اس میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بہت آگے بڑھ کے معاذ اللہ، اللہ کریم معاف فرمائے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت تو قابل عمل ہی نہیں ہے زمانے میں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جاہل ہے۔ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اسی پر قائم رہیے تو دوسرا کس شمار قطار میں ہے، کس باغ کی مولی ہے کہ اس پر نہ ہو۔ قولہ تعالی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم۔ آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ فرمایا اس میں اتباع ہوا کی مذمت ہے۔ دوسرا جملہ اس شخص کی شناعت پر دال ہے جو باوجود وضوء حق کے پھر ہوا کا اتباع کرتا ہے۔ فرمایا اس میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کو منع کیا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے۔ مذمت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، یعنی اس کا برا ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شخص حق سامنے آ جانے کے بعد، اللہ اللہ کے رسول کے احکام جاننے کے بعد اپنی خواہشات پہ اصرار کرتا ہے، فرمایا اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اس کو بھی غلط اور برا کہا گیا ہے۔ سورہ جاسیہ تمام ہوئی سورہ احقاف۔ قولہ تعالی ایتونی بکتاب من قبل ھذا وآثارۃ من علم۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی مضمون منقول لاؤ
اس میں دلالت ہے کہ دین کے باب میں بغیر دلیل معتبر کے کوئی دعویٰ قبول نہیں ہوتا، اور اس باب میں الہام یا کشف کا دعویٰ بھی قبول نہیں ہوگا، مسموع نہیں ہوگا۔ یعنی دین کے معاملے میں کیا ثواب ہے، کیا گناہ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس میں دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لائی جائے گی، اور کوئی دعویٰ کوئی اپنے قیاس سے، عقل سے، اپنے علم کے زور سے کہتا ہے یہ نیکی ہے، وہ قابل التفات نہیں ہوگی۔ یا کوئی کشف کا مدعی ہے اور وہ اپنے کشف سے کہتا ہے یا کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے یہ بات اس طرح درست ہے، اور وہ خلاف شریعت ہے، تو وہ کشف اور الہام غلط ہوگا، شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ قولہ تعالی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ تمہارے ساتھ، یعنی جس کی وحی نازل نہ کی گئی ہو بقرینہ ما بعد کے ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ اس آیت میں دو شخصوں پر رد ہے، جو اولیاء کی طرف ہر کلی جزئی علم کو منسوب کرتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے تابعین کہ نجات کا جزماً حکم کرتا ہو۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں معاملہ سلوک میں دو شخصوں پر رد ہے، دونوں کا یہ دعویٰ رد کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ولی اللہ سے ہر کلی جزئی علم کو منسوب ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز جانتے ہیں، انہیں ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، فرمایا یہ رد کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا کوئی جو پیر بن جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو بھی میرا مرید ہوگا وہ لازماً جنتی ہے، فرمایا ان باتوں کا کسی کو کوئی علم نہیں، ایسے لوگ غلط دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قولہ تعالی اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے۔ اس میں زود پر دلالت ہے، بلکہ دنیا میں توسع موجب خطر ہے، مگر مطلقاً نہیں جب معاصی کے ساتھ ہو۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے بما کنتم تفسقون۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سی دنیا کا جمع ہو جانا اچھی بات نہیں، انتہائی خراب ہے اس وقت جب اس کے ساتھ گناہ بھی جمع ہو جائے۔ گناہ سے مطلب ہے اس کے حصول کا طریقہ جائز نہ ہو، یا دنیا آ جائے تو اس کے خرچ کا طریقہ جائز نہ ہو، غلط جگہ پر خرچ کرے یا غلط جگہ سے جمع کرے تو یہ مصیبت ہے۔ اور غربت جس کو کوئی بھی ہم میں سے پسند نہیں کرتا، ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، اس کی تعریف ہے۔ زہد دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو زہد ہے اضطراری، من جانب اللہ اسے دولت ملی ہی نہیں، اس میں بھی بڑا فائدہ ہے کہ بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ بندے کے پاس دولت نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم ان گناہوں سے تو وہ زہد اسے بچا لیتا ہے۔ اور حقیقی زہد اختیاری ہے کہ بندے کے پاس دولت ہو مگر وہ شریعت کے سامنے فقیر اور تہی دست ہو، شریعت کی اطاعت کرے اور شریعت سے باہر نہ جائے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بتوفیق الہی ہو سکتا ہے۔ بندے کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور وہ اور سوچنے لگ جاتا ہے، خود کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ زہد اختیاری جو ہے یہ اللہ کسی کو توفیق دے، یہ بہت مشکل ہے کہ دولت ہوتے ہوئے دولت مندوں جیسی عیاشیاں نہ کرنا، دولت ہوتے ہوئے دولت مندوں جیسے گناہ نہ کرنا، اور شریعت مطہرہ کا اتباع کرنا، اللہ ہی کسی کو توفیق دے تو یہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر دولت ہو ہی نہیں تو ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ نفس خواہش بھی کرے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ گناہ کر سکے۔
تو فرماتے ہیں دولت کا ہونا موجب خطر ہے مگر مطلقاً نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں، اس کے لیے باعث خطر ہے جب اس کے ساتھ معاصی شامل ہو جائیں، گناہ شامل ہو جائیں، جب اس دولت کی وجہ سے اسے کمانے میں گناہ کرے، غلط کرے، یا اسے خرچ کرنے میں گناہ کرے۔ قولوا تعالی آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ شاید ثواب کا ذکر نہ فرمانا اس طرف اشارہ ہو کہ بندہ کا نجات پا جانا بھی یہ بھی اس کے استحقاق سے زیادہ ہے، اپنے کو درجات کا اہل کیوں سمجھے، یہ عین مذاق ہے کلندر کا۔ یہ آیہ کریمہ جنات کے حق میں ہے۔ کچھ جنات نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کرتے سنا تو ٹھہر کے سمجھا اور ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ اللہ نے نیا نبی مبعوث فرمایا ہے اور وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو تم جو گناہ کر چکے ہو اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اس میں جہاں بھی انسان کی بات ہوئی ہے وہاں عذاب اور نجات یا دوزخ جنت دونوں کی بات ہوئی ہے۔ جنات کی جہاں بات ہوئی ہے تو وہاں فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا لیں گے، لیکن جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جن کی نجات ہو جائے گی ان کو فنا کر دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ جنہوں نے جتنا ظلم یا جرم کیا ہے اتنا وہ دوزخ بھگتیں گے، اور جب سزا پوری ہوگی تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی پر کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کفار کہیں گے جب نجات یافتہ جنوں کو ختم کر دیا ہے تو کہیں کاش ہمیں بھی مٹا دیا جاتا، ہم بھی واپس جیسے مٹی سے پیدا ہوئے تھے مٹی میں مل جاتے، دوزخ نہ جانا پڑتا۔ تو یہ ایک مسئلہ جنات کا میں ضمناً بیان کر رہا ہوں کہ جنات کے لیے جنت اس لیے نہیں ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے، بلکہ جنات ان انبیاء کی اتباع کے مکلف ہیں جو انسانوں میں سے ہوئے، خود جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور معرفت الہی کا دروازہ نبوت ہے، نبوت صرف انسانوں کو ملی۔ سو معرفت الہی کا جو شعور انسان کو ملا ہے وہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ دوسری مخلوق عظمت الہی کے سامنے سرنگوں ہے، لیکن ذات باری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں رکھتی۔ یہ صرف انسان ہے جس کو اس شرف سے نوازا گیا، اور کتنا بد نصیب ہے کہ ساری مخلوق میں سے اسے اس شرف سے نوازا گیا تو وہ اسے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ جو مسئلہ حضرت نے یہاں اسے یہ میں نے ضمناً بیان کر دیا، جو مسئلہ حضرت نے یہاں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مطلق نجات پا جانا بھی محض اللہ کی عطا اور اس کی مہربانی سے ہے، اس کی اہلیت بندے میں نہیں ہوتی۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ زندگی بھر صرف سجدہ ہی کرتا رہے تو بھی اس کا شکر ادا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ان نعمتوں کا۔ تو اگر صرف نجات بھی ہو جائے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑا استحقاق بنتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے مراتب ملیں گے۔ استحقاق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں بنتا، اس کی عطا ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ سورہ اعراف تمام ہوئی، آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قولہ تعالیٰ فیہا انہار من ماء الی قولہ واصل مصفى، اس میں
بہت سی نہریں ہیں تا بہت سی نہریں شہد کی۔ اہل اشارہ نے پانی کو حیات روحانیہ اور دودھ کو علم حقانی اور شراب کو شوق و محبت اور شہد کو وصل و قرب کی صورت فرمایا۔ ممکن ہے یہ ان احوال کی صور مثالیاں۔ فرماتے ہیں کہ اہل اشارہ نے، وہ لوگ جو اشارات کی زبان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، انہوں نے پانی کو روحانی زندگی قرار دیا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا جنت میں پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صورت مثالیہ ہے کہ پانی روحانی حیات کی مثال ہے، دودھ علم حقانی علم حق کی مثال ہے، اور شراب شوق و محبت کی اور شہد وصل و قرب کی صورت فرمایا گیا۔ تو فرمایا جنہیں دنیا میں روحانی حیات نصیب ہو اور علم حقانی نصیب ہو اور شوق و محبت ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے قرب سے، اور انہیں وصل و قرب الہی اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہو، تو گویا وہ ان نہروں سے دنیا میں بھی مستفید ہو رہے ہیں اور جنت میں انہی کی مثالی صورت نظر آئے گی۔ قولہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ آپ یقین رکھیں کہ بجز اللہ کے کوئی قابل عبادت نہیں، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ مشائخ کو زیبا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اتباع کے لیے بھی دعا کریں، کہ جس شخص کو اللہ شیخ کے منصب پہ بٹھاتا ہے اسے اپنے خطاؤں کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ جس کو جتنا منصب عطا ہوتا ہے اس کی خطائیں بھی اتنی نازک اور حساس ہو جاتی ہیں۔ عام آدمی کی جو خطا شمار نہیں ہوتی، اس کی بعض اوقات نیکیاں بھی خطائیں شمار ہونے لگتی ہیں کہ کسی عبادت میں وہ متوجہ نہیں رہا، غفلت ہو گئی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، جو جتنے قریب ہوتا ہے اس کے معاملات اتنے نازک ہو جاتے ہیں، تو انہیں خود کو بری نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ہر وقت بخشش کے لیے دعا اور غلطی کی، گناہ کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس مرد عورت کے لیے جو اس دین کے معاملہ میں ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ قولوا تعالی ولو نشاء لرأیناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول۔ اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتاتے تھے، سو آپ ان کو ان کے حلیہ سے پہچان لیتے۔ اس میں فراست کی اثر ہے، لیکن احکام فراست کا جزم یا فراست کی بنا پر تجسس جائز نہیں، البتہ مسئلے کو تفتیش کرنا مباح ہے، جیسا کہ قصہ عفق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اور دوسرے اللہ سے بھی تحقیق فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں اس میں فراست کی اصل ہے۔ فراست ایک علم ہے، ایک حص ہے جو اللہ کریم کامل الایمان لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ بات بظاہر ان کے سامنے کچھ بھی کی جائے، وہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو پا لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ فراست کسی میں ہو تو اس فراست سے تجسس جائز نہیں کہ لوگوں کی جاسوسی شروع کر دے اور جسے دیکھ کے سوچنا شروع کر دے گی کیسا، یہ جائز نہیں ہے۔ جو معاملہ کسی کا آپ کے ساتھ ہے اس میں اگر آپ کو اللہ فراست دے دے تو وہ درست ہے، لیکن اگر اللہ فراست دے دے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کا
غلط استعمال پھر نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، مقامات سلب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی فراست سے تجسس نہ کرے، یہ نہیں کہ اللہ نے قوت مشاہدہ دی ہے تو جو شخص نظر آئے اس کے حالات دیکھنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہوگا، یہ شرم جائز نہیں ہوگا۔ اس کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے اس کے پیچھے کوئی بات ایسی ہے کہ وہ ظاہر کچھ کہہ رہا ہے، پیچھے کچھ ہے، تو آپ فراست سے جان لیں تو یہ درست ہے، اس حد تک جائز ہے۔ قولہ تعالی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ روح میں قتادہ کا قول ہے کہ گناہ کر کے عمل باطل مت کرو، اور مراد اس سے ذات عمل نہیں نور عمل ہے، اس معیشت سے اس کے انوار و برکات مزمحل ہو جاتے ہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ فرمایا بندہ گناہ کرے تو ارشاد باری ہے کہ گناہ کر کے اپنے نیک اعمال کو بھی ضائع نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں ایک بندے نے اب نماز ادا کر لی، ظہر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، اس نے نیک عمل ہو گیا، اب اس نے گناہ کیا تو کیا وہ جو اس نے نماز ادا کی تھی وہ ختم ہو گئی، اس پر پھر واجب ہو جائے گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل سے باطل ہو، عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو نور اسے نصیب ہوا تھا، اس پر جو برکات کا نزول ہوا تھا، اس پر جو انوارات و تجلیات آئی تھیں وہ اٹھ جائیں گی، اور وہ کھوکھے کا کھوکھا رہ جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ گناہ نیکی کو انوارات الہی سے خالی کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی جاندار ہے تو اس میں سے جان نکل گئی تو اس کے مردے کو، اس کی ناش کو آپ کیا کریں گے؟ تو نیک عمل یہ نہیں کہ عمل ضائع ہو گئے تو دوبارہ اس پہ واجب ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برکات اٹھ جاتی ہے۔ قولہ تعالی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا۔ اس میں اس گمان کا قطع کرنا ہے کہ کس خدمت دینیہ کو اپنی ذات پر موقوف سمجھے، جیسے بعض اہل عجب کو دین کا مدار سمجھتے ہیں۔ یعنی جیسے بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی یا دین کا یہ کام صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، فرمایا اس کا رد کیا گیا ہے، وہ قادر ہے تمہیں اٹھا لے کسی اور کو اس جگہ لے آئے۔ تو دینی خدمت یا نیکی کرنے کا یا نیکی کی قیادت کرنے کا موقع ملے تو اسے اللہ کا انعام سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے یہ خدمت لے رہے ہیں، ان کا احسان ہے، وہ قادر ہیں، میری جگہ کسی اور کو لے آئیں تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہوئی، سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ قولہ تعالی والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا فرمایا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نور اور قوت اور روح ہوتی ہے، جس سے سکون ہوتا ہے، سہولت اعمال و ضبط احوال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا سکینہ کیا ہے؟ اللہ ایسا قادر ہے، اللہ ایسا مہربان ہے جس نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں نور، قوت اور روح ہوتی ہے، یعنی اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک قوت دفاع آ جاتی ہے، قوت برداشت آ جاتی ہے کہ اس مصیبت کو بندہ اس سے پریشان نہیں ہوتا، اس مصیبت کی ایذا اسے نہیں ہوتی، قلبی طور پر مطمئن رہتا ہے، اور برکات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس میں اعمال اور احوال میں ضبط کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ قولہ تعالی لیزدادوا ایمانا بعد ایمانہم، ترجمہ تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، یعنی ایمان استدلالی کے ساتھ ایمان عیانی بھی نصیب ہو جائے۔ ایمان استدلالی کے دلیل کے ساتھ
قائل ہو جائے، اور ایمان یعنی جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اتنا یقین ہو جائے کہ جیسے اس نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو یہ ایک درجہ ہے ایمان کا جس میں یہ کشف و مشاہدہ بھی آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو جو کچھ ہوگا اس میں سے کسی چیز پر مجھے حیرت نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے ایمان عیانی، یعنی جس کا اس درجے کا ایمان نہیں وہ تو مبہوت ہو جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اس سارے پر میرا ایسا ایمان ہے جیسے میں نے اسے سب کو دیکھ رکھا ہے۔ قولہ تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ روح میں ہے کہ یہ اشارہ ہے آپ کے کمال فنا و بقا کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فنا و بقا اس کمال کا ہے کہ گویا آپ کی ذات ہے ہی نہیں، جو معاملہ حضور سے کوئی کر رہا ہے وہ گویا براہ راست اللہ سے کر رہا ہے۔ آپ کی ذات اللہ کریم کے سامنے اس طرح فنا اور اس طرح باقی ہے، تو جو اللہ میں فنا ہوتا ہے اسے بقا نصیب ہو جاتی ہے، گویا وہ پھر کبھی فنا ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ کے کمال فنا بقا کی طرف اشارہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قولہ تعالی وتصیبکم منہ معرۃ بغیر علم، اس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بے خبری میں ان کے ہاتھ سے اہل ایمان پامال ہو جاتے تو اس میں کوئی معیشت نہ ہوتی، پھر معرہ بغیر علم کے کیا معنی؟ اس میں کئی اقوال ہیں جس کا حاصل تعصف تعلم ہے، تبھی تو ہے معیشت مراد۔ میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ معیشت نہ ہو خود عمل اگرچہ بلا علم ہو، یہ خاصیت ہے کہ بعد علم کے تدارک نہ کی جائے تو استعداد صالح ضعیف ہو جاتی ہے، جس کا اصل اعمال میں بطالت ہے اور اس کا ضرر ہونا ظاہر ہے۔ اہل قلوب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی کام بے خبری میں بے علمی میں ایسا ہو جائے جو کمال کے منافی ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن جو ایک اس درجہ ہوتا ہے مستحسن ہونے کا وہ مستحسن نہ ہو، اچھا نہ ہو، کم تر درجے کا عمل ہو، تو فرماتے ہیں اگرچہ وہ گناہ نہیں کہ بندہ بے علمی میں وہ کر گیا اور شرعاً وہ منع نہیں تھا، لیکن اس سے اعلیٰ طریقے کا دوسرا درجہ بھی موجود تھا، تو اس کو نقصان کیوں کہہ دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر وہ گناہ نہیں بھی تو بھی جو استعداد صالح یعنی جو استعداد تھی قرب الہی کو بڑھانے کی اس میں کمی تو آئی، تو نقصان تو ہو گیا۔ تو اہل قلوب نے اس سے یہ اخذ کیا ہے، اہل مشاہدہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کام ہر کام شریعت کا اس انداز سے کیا جائے جو بہت اچھا اور مستحسن ہے، کم تر درجے میں کیا جائے تو حکم کی تعمیل تو ہو جائے گی لیکن نقصان ہوگا۔ تو فرماتے ہیں سوال یہ ہے جب گناہ نہیں ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کم تر درجے کرنے میں جو کیفیات قلبی ہیں ان میں کمی آئے گی، تو گناہ نہ بھی ہو نقصان تو ہو گیا۔ قولہ تعالی اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں، یعنی صفت جلال و جمال کے جامع ہیں، اور سیما خلط الہی ہے، یعنی جنہیں معیت پیغمبر نصیب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صفت جلال و جمال کے مظہر بن جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ صفت جلال کا مظہر بن جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو صفت جمال کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا سیماہم فی وجوہہم، تو سیما کیا ہے؟ خلط الہی ہے، ایک اللہ کی طرف سے نور کا ایک لباس ہے جو انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔
سورہ فتح تمام ہوئی. سورۃ الحجرات. حجرات میں قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ و اللہ کے رسول سے پہلے سبقت مت کیا کرو. اس میں عمل بالشرع کا لزوم اور ادب کی رعایت، مقتضیات طبع کا ترک مذکور ہے. فرمایا اس آیہ کریمہ میں 3 باتیں سالک کے لیے ارشاد فرمائی گئی. عمل بالشرع کا لزوم یعنی شریعت پر عمل لازمی ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں اسے چھوڑنے کا. اور دوسری بات ادب لازمی ہے، بات کرنے میں، کام کرنے میں ادب کی رعایت رکھے. اور تیسری بات مقتضیات طبع کا ترک ہے، یعنی جو اپنا دل چاہے وہ کرو نہیں، اپنے دل کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، آداب نبوی کا خیال رکھے، عظمت نبوت کو ذہن میں رکھے اور شریعت کو لازمی پکڑے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں بندے کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی میت کو غسل دینے والے میں اور میت میں جو تعلق ہوتا ہے کہ میت کوئی حرکت نہیں کرتا، جس طرف سے وہ دھوتا ہے، جس طرف سے اٹھاتا ہے، جہاں پانی ڈالتا ہے، نہ اعتراض کرتا ہے، نہ کو روکتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے. تو شریعت کے سامنے بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسا غسال کے آگے میت ہوتی ہے، یعنی بلا چم و چرا ہر حکم کی تعمیل پہ پوری کوشش صرف کرے اور آداب نبوی کا، بارگاہ نبوت کے آداب کا خیال رکھے. تو اسی میں مشائخ کی اور اہل اللہ کی اور اساتذہ کی ادب کی رعایت بھی آ گئی. اور مقتضیات طبع کا ترک، جو دل چاہے وہ کرنا نہیں. دل جب اپنا رہا ہی نہیں تو اس کی خواہش اپنی کب ہوگی؟ جب دل اللہ اللہ کے رسول کا ہو گیا تو پھر دل کو وہی چاہنا چاہیے جو اس بارگاہ سے ارشاد. اور اگر اپنی خواہشیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ادھر سے بیگانہ ہے. قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الی قولہ تعالی ولو انہم صبروا، اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اگر یہ لوگ صبر کرتے. یہ آیات اصل ہیں شیخ کے ادب و احترام میں. ارشاد ہوا تھا کہ کسی کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی آواز مبارک سے بلند نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر ہو گئی ان تحبط اعمالکم تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اب یہ جن لوگوں پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ان میں اکابر صحابہ، مہاجرین مکہ اور جانثاران رسول، غزوات میں جان دینے والے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والے عظیم لوگ تھے. لیکن ساری نیکیاں ایک طرف اور بارگاہ نبوت کا ادب ایک طرف. اگر ادب میں کوتاہی ہو گئی تو پھر کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں. تو اگر ان اکابرین کے لیے یہ قانون ہے تو ماں و شما کس کھیت کی مولی ہے. دوسرا یہ تھا کہ اچھا تھا اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، کہ حضور ان کی طرف متوجہ ہوتے. تو آداب نبوت میں یہ ہے کہ باہر سے آواز دینا. تو کسی نے ہوا یہ تھا کہ کوئی صحابی جنگل میں اپنا ریوڑ یا مویشی چھوڑ کر آئے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، حضور حجرہ مبارک میں تھے، انہیں واپس جانے کی بھی فکر تھی کہ میں مویشی چھوڑ کر چلا آیا ہوں، کسی کی فصل میں جا گھسیں یا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو انہوں نے باہر سے آواز دی یا رسول اللہ. تو اس پر
یہ آیات نازل ہوئیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ مکان کے باہر سے جو لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں انہیں آواز نہیں دینی چاہیے تھی، اچھا ہوتا کہ وہ تب تک صبر کرتے جب آپ ان کی طرف نکلتے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ باہر سے آواز نہ دے، بلکہ یہ بھی خلاف ادب ہے کہ اگر حضور حجرے مبارک سے تشریف لیں اور کسی دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوں تو یہ مداخلت نہ کرے، تب تک انتظار کرے جب تک حضور خود اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور پوچھیں کہ تمہیں کیا کام ہے، پھر اپنی بات عرض کریں۔ تو اگر حضور مکان کے اندر تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، یا جلوہ افروز ہیں، یا کوئی محفل ہے یا بات کر رہے ہیں، تو دیوار کے باہر سے آواز دی جائے تو اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ وہ صحابی تھے اور مسئلہ دین کا پوچھنا چاہتے تھے، کوئی ذاتی بات بھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ ان پر یہ فرمایا کہ یہ اس میں کوئی عقل نہیں ہے، لا یعقلون، بیوقوف لوگ ہیں۔ اب یہ مسئلہ ان احباب کو سوچنا چاہیے جو یہاں سے آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ، کہ کیا یہ آداب نبوت کے مطابق ہے یا آداب نبوت کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اس میں شیخ کے آداب و احترام بھی ہیں کہ وہ نائب رسالت ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ کا خادم ہوتا ہے، ہرکارہ ہوتا ہے بارگاہ نبوت کا، تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آیا جائے گا۔ قولہ تعالیٰ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بری مضرت پہنچے۔ فرمایا اس طرح کی کوشش نہ کرے کہ شیخ کو اپنی رائے کے موافق بنا دے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، اور مجھے کم از کم اس کا بہت تجربہ ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، جس طرح جب آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی آداب نبوت میں کہ جو حضور ارشاد فرمائیں وہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر تم اپنی رائے منوانا چاہو اور مختلف طریقوں سے حضور کو قائل کرنا چاہو تو حضور آپ کی بات مان بھی لیں تو اس میں تمہارا نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کو اپنی رائے کا قائل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ عموماً جب ہوتی ہے جب لوگوں کو خلافت وغیرہ اور نیابت کا شوق ہوتا ہے نا، تو پھر بڑے ہیلے حوالے کر کے تو کہتے ہیں کسی طرح حضرت سے سند پر دستخط کروا لیں، کسی طرح خلاف۔ ہم نے یہ تماشا ہوتے دیکھا ہے، اور پھر بعض لوگوں نے حضرت سے دستخط کروا بھی لیے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے سلسلہ بھی جاتا رہا، برکات بھی جاتی رہیں، اور محض دنیا کے گداگر ہو گئے اور مانگ کر کھانے پہ لگ گئے۔ تو جو فیصلہ شیخ کرے چونکہ من جانب اللہ وہ بابرکت ہوتا ہے، اور جس پر آپ اپنی رائے سے کہ کسی بزرگ کو قائل کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے اسے آپ بہلا پھسلا کر دھوکہ دے لیں، لیکن اس میں آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ قولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے۔ اس آیات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تک تعلیم مکارم اخلاق ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی کوئی کمی کمزوری بھی ہے تو اس سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایسے انداز کے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو بات کی جائے، مذاق نہ اڑایا جائے۔ قولہ تعالیٰ قالت الاحراب آمنا، یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر نہ کرے، ہدایت میں منت حق تعالیٰ کی سمجھے۔ اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے، عقیدہ درست ہو گیا، اعمال اچھے ہیں، تو اس میں فرمایا یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ اللہ کا احسان مانے
کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کر دی۔ سورہ حجرات تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأہلنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام۔ اللہم یا شاف الامراض اشف مرضانا، اللہم یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات۔ اللہم ربنا علیک توکلنا فی جمیع امور الدنیا والدین، علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔